وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين منهم ومن أعجم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نهایت واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر عظیم اور مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس عظیم اور مبارک مہینے کو اپنی زندگی میں پا کر پھر وہ جی بھر کے عبادت و ریاضت میں مصروف ہیں، روزے رکھنے کی صورت میں، صلاۃ التراویح پڑھنے کی صورت میں، توبہ کرنے کی صورت میں، رب کو راضی کرنے کی صورت میں دن رات وہ لگے ہوئے ہیں
ان کی دن رات کی جد و جہد، ان کی کاوش، ان کی محنت فقط اللہ تعالیٰ کے خوف اور آخرت کے فکر پر مبنی ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی خوف اور آخرت کے فکر پر مبنی ہے۔ ان کے دل میں یہ فکر اور یہ درد ہے، اور ان کے دل میں خوف الہیہ ہے، پھر وہ اس صورت میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن سرور ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، پھر وہ الحمدللہ اپنی طرف سے انت تک وہ محنت کر رہے ہیں تاکہ کوئی بات بن جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے پر راضی ہو جائے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ ایک کام ہمارا ہے اور ایک کام خالق کائنات کا ہے۔ ہمارا کام ہے کرنا، اس کا کام ہے قبول کرنا، کریں یا نہ کریں، لیکن ہم نے کرنا ہے، یہ فرق ہے۔ ہمارا کام ہے کرنا، اب اس کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن اس نے بندے میں 7 نفس رکھے ہیں۔ کتنے؟ 7 نفس ہیں، اور ان میں سے ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس لوامہ نیکی کرواتا ہے، نیکی کی ترغیب دلاتا ہے، نیکی کرنے کا جذبہ دلاتا ہے۔ نفس لوامہ نفس امارہ کے مقابلہ میں ہے کہ نفس امارہ کا کام ہے فقط برائی کروانا۔ کیا؟ اور برائی کرانے کے بعد جب برائی ہو جاتی ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، جب وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، گناہ کا ارتکاب اس سے ہو جاتا ہے، پھر اس کو وہ شرم دلاتا ہے، پریشان کرتا ہے، جس کو ہم ندامت کہیں گے۔ جس طرح آدمی کہتا ہے یار اندر و اندر یاد نہ میں مر رہا ہوں، مرتا جا رہا ہوں، وہ اتنا بدبخت نفس ہے۔ لیکن نفس لوامہ نیکی کرواتا ہے، نیکی کی ترغیب دلواتا ہے، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کا ساتھ رکھا ہے۔ پھر نفس مطمئنہ اسے یقین دلاتا ہے، پریشان نہیں ہونا، تیری نیکی قبول ہو چکی ہے، تیری نیکی قبول ہو چکی ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ منظر آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، تمہاری نظروں سے کوئی اجل نہیں ہے، یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں ایسے لگتا ہے جس طرح رمضان مبارک کا مہینہ آ رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، لیکن وہ گھر خوش نصیب ہیں کہ جن گھروں میں پورا کا پورا ٹبر، پوری فیملی، پورا گھر سحری کو جاگ رہا ہوتا ہے اور روزے کی ادائیگی کے لیے آغاز کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں ان میں سے ان کی تہجد پڑھ رہی ہوتی ہیں، کی توبہ کر رہی ہوتی ہیں، کوئی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، خواتین کھانے پکانے میں تیاری میں لگی ہوتی ہیں کہ ہم نے سحری کروانی ہے۔ اگر وہ سحری کی تیاری کرنے والی خواتین اگر کوئی نفل نہ پڑھے تو جتنے گھر والے نفل پڑھ رہے ہیں ان کے برابر ان کو ثواب ملتا ہے۔ اب سحری کی تیاری کروانا، تیاری کرنا، سحری کروانا، اس کے بڑے فضائل ہیں، ایک الگ موضوع ہے، بڑے فضائل اس کے۔ دوستو یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ آپ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں اتنا ہی کم ہے۔ تنہائیوں میں، خلوتوں میں شکر ادا کیا ہے ہماری تعالیٰ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پھر پسند کیا ہے اور ایک عظیم اور مبارک مہینہ تو نے مجھے نصیب فرمایا ہے۔ پھر روزے رکھنے کی اور صلاۃ و تراویح پڑھنے کی، عبادت و ریاضت کرنے کی، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی، توبہ کرنے کی تو مجھے توفیق
اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو، ہماری اس محنت کو اللہ تعالیٰ ریاکاری، تکبر، اخلاص سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ استقامت اور اخلاص پر اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محترم، رمضان مبارک کا آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور بقیہ صرف ایک جمعہ اور ہے جو جمعۃ الوداع ہے، اور آج ہم تیسرا جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے اور 20واں روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کے گھر میں حاضر ہیں، اور اگلی جمعرات، اگلے جمعے سے قبل جو صلاۃ التراویح میں قرآن چل رہا ہے وہ مکمل ہو جائے۔ جمعہ بعد میں آئے گا لیکن قرآن مجید پہلے مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے میں اپنی گفتگو اسی مناسبت سے کر رہا ہوں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے ساری دنیا میں لگ جائے نا تو قیامت کی صبح تک یہ موضوع مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا کمال موضوع ہے، اتنا خوبصورت موضوع ہے، جس کا نام ہے قرآن۔ کیا نام ہے؟ قرآن۔ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا مطالعہ کرنے کا، کوئی مصروفیت کی وجہ سے ہے، ساری دینی مصروفیت، کوئی میری دنیاوی مصروفیت نہیں ہے۔ میں یہ نوکری کرتا ہوں، یہ کاروبار کرتا ہوں، آتا جاتا ہوں، سب الحمدللہ، تو اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے دین کے اندر مصروف رکھا ہوا ہے۔ لیکن باقی لوازمات کی وجہ سے مطالعہ کی طرف ٹائم نہیں ہوتا، لیکن موقع پر ہی چند منٹ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، تو وہ چند منٹوں میں اللہ تعالیٰ کچھ عطا کر دیتا ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے اور اللہ کی مخلوق تک پہنچ جاتا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کے موضوع کی مناسبت سے دو باتیں میں انشاءاللہ آپ کے یہاں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ جی بھر کے پڑھیں، جو صحیح نہیں پڑھ سکتے وہ درست کرنے کی کوشش کریں، جو نہیں پڑھے ہوئے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ گپے لگانا، ویسے بیٹھے رہنا، کئی گھنٹے فضول خرچی کرنا پیسہ کا ضیاع نہیں ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے۔ مثلا ہم وضو کر رہے ہیں اور وضو پر ہم نے اتنا پانی لگا دیا تو وہ فضول خرچی نہیں، وہ پانی کا بھی ضیاع ہے۔ یہ نہ کہو کہ پانی کے ذریعے فقط پیسہ ہی ضیاع ہے۔ جب فضول خرچی کی بات آتی ہے تو فوراً بندے کے ذہن میں پیسہ آتا ہے، نہیں، اس سے ہٹ کر جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کا حد سے تجاوز کرنا اس کو کہتے ہیں ضیاع، یہ فضول خرچی ہونا۔ کیا ہونا؟ فضول خرچی۔ آئیے میں انشاءاللہ آپ کو ایک دو روایتیں سنانا چاہتا ہوں، کیا پتہ تمہارے دل کے اوپر چوٹ لگ جائے اور تمہارے دل میں یہ محبت پیدا ہو جائے کہ یار ہم رب کے کلام کے ساتھ مرنے سے پہلے جڑ جائے، یا جڑ جائے۔ اور یقیناً جو بھی قرآن کے ساتھ جڑا ہے، جڑ رہا ہے، جڑتا رہے گا۔ قرآن اتنا کمال ساتھی ہے، اتنا کمال رفیق ہے، اتنا کمال دوست ہے، یہ قبر میں تنہا نہیں چھوڑتا، رب کے دربار میں میزان کے تنہا نہیں چھوڑتا، پل صراط پہ بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حتیٰ کہ یہ رب کا کلام ایسا دوست، ایسا رفیق، ایسا ساتھی ہے کہ یہ جنت میں داخل کرنے تک یہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ہاں شرط ہے کہ کوئی اس سے دوستی قائم کرے، صحیح نہیں، پر وقت کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ دوستی کرے۔ دوستی ہماری اور لوگوں کے ساتھ ہے، دل کے حبل میں جد اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ میں کبھی اکیلا بیٹھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، ٹائم بھی ان کے پاس ہے، ان کی کیا سوچ ہے کہ یار وہ قرآن پڑھے بغیر قبر میں چلے جائیں، اور اپنے نبی کو کیا جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا جواب دیں گے اور بہانہ بنائیں گے۔ ایک بات سے نشین کر لو، 14/48/2022
اپریل اور رمضان مبارک، یہ تیسرا جمعۃ المعرفہ ہے۔ جامع مسجد انفی الرانی محبوب کالونی جمعہ مسجدوں میں آگاہ کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، تمہیں خبر دے رہا ہوں، وہاں کوئی بہانہ نہیں چلتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ رب علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے۔ رب کے پاس تو بہانہ بنائے گا، پھر رب نے کھول کی چیزیں بیان کر دیں گی، پھر تیرے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، پھر تو کیا بہانہ بنائے گا رب کے دربار میں؟ دوستوں میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، وہاں بہانہ نہیں چلنا۔ بہانے والی عاداتیں دنیا میں ہیں، جہاں پیسہ چلتا ہے، سفارت چلتی ہے، اور بہانے چلتے ہیں ان عاداتوں میں۔ لیکن دوستوں وہ ایک عدالت بڑی کمال عدالت ہے، وہاں تو سچ بولنا ہوگا۔ کیا؟ اگر سچ نہیں بولو گے تو رب نے سورۃ یاسین میں فرمایا ہے کہ میں اس کی زبان پہ مہر لگا دوں گا، اس کی زبان بند کر دوں گا، پھر اس کے جسم کے سارے اعضاء اس کے خلاف گواہیاں دیں گے، اس کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ زبان بند ہوگی، بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، ہاتھ اس کے خلاف، پاؤں اس کے خلاف، کان اس کے خلاف، نظر اس کے خلاف، سارے اعضاء بندے کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ اب بندہ بول تو سکتا نہیں ہے کہ وہ اپنی اعضاؤں کو کہے ہوئے تم میرے ہاتھ ہو، تم میرے پاؤں ہو، تم میری آنکھیں ہو، تم میرے کان ہو، اور تم میرے خلاف اور تم میرے ہو کے بول تو سکے گا نہیں۔ کیوں؟ بولیے کیوں بنا؟ کہ زبان اس کی بند کر دی گئی، وہ بول نہیں سکے۔ میں پھر دوبارہ لفظوں کو دہرانا چاہتا ہوں، لٹا رہا ہوں تمہاری خاطر۔ عالم کائنات میں تمام دوستوں سے اعلیٰ دوست کلامی الہی، تمام رفیقوں سے اعلیٰ رفیق کلامی الہی۔ ٹائم نہیں، کام کا ٹائم، کاروبار کا ٹائم، ٹھیک ہے، آنے جانے کا ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، پینے کا ٹائم ہے، کپڑے لگانے کا ٹائم ہے، رشتہ داریوں کے ٹائم ہے، شادی غمی کا ٹائم ہے، نہانے کا ٹائم ہے، ہر کام کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ کے بندے قرآن کے لیے ٹائم نہیں۔ میں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، بڑی توجہ طلب حدیث ہے، میں ایک حدیث پاک میں پڑھتا تھا کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ میرے پاس ٹائم نہیں، اب جملہ سن رہے ہو نا، ٹائم تو ہی نہیں کسی کے پاس، تیاریوں میں لگے کہ بس شروع کرنا ہے جی، اور ہم شروع کریں گے جی، ہم پڑھیں گے جی، کروں شروع کریں گے تو مار کے قبر بڑھ جائیں گے، شروع کریں گے جی، باقی کاموں کو بھی کوئی شروع کریں گے جی، نہاؤں گے جی، ایک دن ضرور آئے گا ہم نہائیں گے جی، کب نہائیں گے؟ تو روزانہ نہانا، تو روزانہ نہانے کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہے۔ کبھی یہ بھی کہا کہ یار کوئی بات نہیں، کپڑے میلے ہیں ابھی پہنتا ہوں، لیکن سال نہ پہنو، نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو روزانہ کپڑے بدلتا ہے، روزانہ لباس بدلتا ہے، روزانہ دن میں ایک کی مرتبہ تو غسل کرتا ہے، ایک کی مرتبہ تو کھاتا اور پیتا ہے۔ ایک صرف دین ایسا رہا ہے جو تیرا مستقل ساتھی ہے، تیرا مستقل رفیق ہے، تیرا مستقل دوست ہے، صرف اس کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں رہا۔ آئیے محترم، میں پھر لفظوں کو دہرا رہا ہوں، تمام رفیقوں میں سے اعلیٰ رفیق قرآن، تمام دوستوں میں سے اعلیٰ دوست قرآن، سب سے اعلیٰ ساتھیوں میں سے بہترین ساتھی قرآن۔ نہ یہ قبر میں ساتھ چھوڑے گا، جب تو تنہا ہوگا، جب تیری روح لٹائی جائے گی تو زندہ ہوگا، کچھ نظر نہیں آئے گا، نہ یہ گاڑیاں، نہ یہ بنگلے، نہ یہ کوٹھیاں، نہ یہ وزارتیں، نہ یہ اسمبلیاں، نہ یہ جلسے، نہ یہ بیٹھیں، کچھ نظر نہیں آئے گا، تو تنہا ہو
سن، زبانی نبوت نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ جب تو تنہا ہوگا تیرا کتنا پیارا ساتھی تیرے پاس موجود ہوگا، تیرا دل بہلائے گا، تمہیں خوش کرے گا، اور اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے تیرا غم ختم ہو جائے گا۔ عرض کیا آقا وہ کون ہے؟ فرمایا اس کا نام ہے قرآن۔ بولو ہنستا بولو نا، پکڑ بھی ہو سکتی ہے نا۔ پھر اگر قرآن اونچی کہو گے پھر پڑھنا شروع کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو ٹائم ہے نہیں، کیا ہے ٹائم نہیں، ٹائم نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے بڑے الفاظ فرما رہا ہے۔ ابھی میں کچھ آپ کو دے نہیں رہا، آگے میں 2-4 حدیثیں بڑی کمال حدیثیں سنانی خدا کی قسم۔ آج میں نے ایسی حدیث پڑھی ہے میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرے آقا نے 2 جگہ پر قسم اٹھا کر اپنی امت کو آگاہ کیا ہے کہ میری امت ہوش کر، خدا کی عزت کی قسم میں بار بار کہتا ہوں، نبیوں کا گروہ بخشے ہوئے معصوم گندی ہو کر رو رو کر دنیا سے لے آئے۔ اے مسلمان تو مغاتے میں کس مغاتے میں تو لگا ہوا محترم؟ کون سا مغاتا تجھے لگ گیا ہے؟ لیکن محترم اس مغاتے میں نہ جا، اس مغاتے کو چھوڑ دے۔ جب گھر میں بھی بچوں کے پاس بیٹھتا ہے اس وقت تصور باندھا کر اگر ابھی میری روح نکل جائے، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرے گھر والے، ان میں سے کوئی بھی مجھے پہچاننے والا نہیں ہوگا، میں ان کے لیے ایک عجیب سا بندہ ہوں گا جس کو ہم پرایا کہتے ہیں کہ یہ کوئی پرایا، اس کو جلدی یہاں سے نکالو۔ لیکن خدا کی قسم میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی آ قرآن سے دوستی کر، قرآن سے پیار کر، قرآن سے جڑ جا، قرآن سے جتنی تیری مضبوط نسبت ہو جائے گی، میں تیرا نبی ادا کر رہا ہوں، میں تیرا نبی خوشخبری دے رہا ہوں، میں تیرا نبی گارنٹی دے رہا ہوں، میں تیرا نبی ضمانت دے رہا ہوں، میں تیرا نبی ضمانت دے رہا ہوں اپنی زبان نبوت سے کہ اس سے بڑا ساتھی، اس سے بڑا رفیق، اس سے بڑا کوئی دوست تیرا نہیں ہوگا، اس سے بڑا تیرا دوست نہیں ہوگا۔ کس نے فرمایا؟ سارے بولیے ہاں ہاں، کس نے فرمایا؟ آقا علیہ السلام۔ تو جس میں اب آپ سے تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں، بڑا کمال تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں، جس دوست کے بارے میں نبی فرمایا کہ اس سے بڑا دوست کوئی نہیں، پھر تم دوست نہیں بنا سکتے؟ بولو ہائے ہائے، اب سب گم ہو گیا، سب تاریاں ہو گیا۔ 14-43 رمضان شریف کے تیسرے جمعہ پر میں یہ پیغام دے رہا ہوں، 35 سال ہو گئے مجھے پیغام دیتے ہوئے، یہ دور و دیوار فرشتے سب گواہ ہیں، میرا رب خود سماعت کرنا سن رہا ہے، میرا تمت خضرہ کا مکین میرا عقیدہ وہ سن رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے یا تیرا باپ یہ کہے بیٹے اس مجلس میں بیٹھنا ہے، اس مجلس میں نہیں بیٹھنا، یہ ناکام ہے کہ کامیاب ہے؟ دوست استاد کے ہیں بیٹا اس میں کامیابی ہے، ان بچوں کے پاس نہ بیٹھا کرو، میرے وہ بھی شاگرد ہیں، وہ بھی میرے، اور یہ جو شاگرد ہیں نا یہ پڑھتے نہیں ہیں، محنتی نہیں ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ اگر کوئی صحیح بچہ ہو نا وہ کہتے ہیں ان کے پاس نہیں بیٹا بیٹھنا، اس کے پاس بیٹھنا ہے، یہ تیرا وقت ضائع کرے گا۔ بڑا بھائی چھوٹے کو، والدین اپنی اولاد کو، استاد اپنی شاگرد کو، پیر اپنی مرید کو، بڑا اپنی چھوٹے کو، آقا اپنی غلام اور بطیت اور خادم کو آگاہ کریں، اس لیے کہ وہ ناکام نہ ہو جائے۔ میرے جملے پہ غور کرو نا، اس لیے کہ وہ ناکام نہ ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ تو محترم مجھے تنسر ایک جملہ بتا دو کہ میرے آقا علیہ السلام اپنی امت کے لیے کیا چاہتے ہیں کہ میرا امتی بھی ناکام نہ ہو جائے، میرا امتی کامیاب ہو۔ اللہ اور جس دوست کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے، جس دوست کے لیے، جس کی دوستی کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے عطا کیا ہے، آپ مجھے بتاؤ اس سے بڑی کوئی دوستی ہے؟
پھر تیار ہو نا؟ ٹائم ہے، ٹائم نکالنا ہوگا. آج بندے بڑے بڑے عہدے، بڑی بڑی ڈگریاں، بڑے بڑے جنہیں وہ کیا کہتے ہیں، مطلب وہ جملہ کیا کہتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں اور جناب بڑے بڑے یعنی وہ سندے میں دو اور بھی اس کا نام ہے، وہ کر کے جناب ہائی لیول پہ چلا گیا. وہ ایک کمپنی نکلی تھی، چین والوں نکالی، وہ ایک مشین ملتی تھی، 2 آدمی کرو گے اتنے پیسے ملیں گے، آگے 4 کریں گے، پھر وہ آگے کرے گا، پھر آپ بیلنس بڑھتا جائے گا. ایک میرا شکل میرے پاس آیا، اس آگے تمہاری واقفیت پڑی ہے، تمہارے تنقات پڑے ہیں، یہ برکت مارکیٹ ادھر شروع ہوا تھا. ایک دن مجھے ساتھ لے گیا، اچھا لیکچر سنو ان کا. میں نے کہا تیری مہربانی، اچھے کام میں لگا ہوں، سکون ہے، بڑا سکون ہے، تیری مہربانی مجھے بے چین نہ کر. اگر مسئلہ کی سر ایک دن چلے جاؤ. میں چلا گیا، پروفیسر لیکچر دے رہے ہیں. میں نے کہا یار میں بھلی تو نہیں ہوں، بلکہ نصف نمود ہونے والی کمپنی ہے، وہ کہ استاد جی. میں کہ یہ پروفیسروں کے لیکچروں سے لالچ نظر آتا ہے، فرار. میں نے کہا میں بھلی پیسے کیا، میں بھلی کی وہ شکل آج موجود ہے، اگر کہوں تو میں بنا کے بھائی آ سکتا ہوں. میں نے دوران لیکچر کہا میں بھلی نہیں ہوں، پر یہ آن قریب دھوکہ ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے، میں ایک آدمی کروں گا، آگے وہ کرے گا، آگے وہ کرے گا، کمپنی نیچے سے خراب ہو جانی ہے، کمپنی تباہ ہو جانی ہے. آخری لوگوں نے جو پیسے جمع کروائے ہوں گے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ پتنے غریب نے کہاں سے پیسے پکڑ کے اس نے جمع کروائے ہوں گے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے کہا چلو